اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کیا اور کس حد تک حق ادا کر رہے ہیں۔ عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں تو ساتھ دوسرے کو بھی دیکھنے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، تبھی تقویٰ کی صحیح راہوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپس میں کس حد تک ہم محبت اور پیار سے رہ رہے ہیں، تکبر سے بچنے کی ہم کس حد تک کوشش کر رہے ہیں، عاجزی کی راہوں کو ہم کس حد تک اپنا رہے ہیں، اپنے عہدوں کو کس حد تک پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سچائی کے قیام کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سچائی کا قیام ہی ہے جو ہمیں شرک سے بھی پاک کرتا ہے۔ اپنی اولادوں اور اگلی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے ہماری کیا کوشش ہے کہ تقویٰ ان میں جاری رہے اور وہ بھی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ بس اس حوالے سے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی نیکیاں ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم کر رہے ہیں، اور جو بھی برائیاں ہیں جن کے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے رک رہے ہیں۔ اگر تو یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم یقیناً تقویٰ پر چلنے والے کہلا سکتے ہیں۔ بس اپنی زندگیوں کو ہمیں یوں ہی نہیں ضائع کر دینا چاہیے، بلکہ ہمارا ہر قول اور عمل ہمیں صحیح راستے پر ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ ہماری آپس کی محبت ایسی ہو جو ایک مومن کو دوسروں سے ممتاز کرنے والی ہو۔ گھر کے ماحول سے لے کر معاشرے کے عمومی تعلقات تک ہم اس کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے والے ہوں، اور یہ نظر آنی چاہیے، ورنہ نہ ہی گھر میں اپنا سکون رہتا ہے نہ ہی معاشرے میں۔ اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدظنی کی وجہ سے یہ امن اور سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک برائی بہت بڑی بدظنی بھی ہے۔ بعض فتنہ انگیز بدظنی کی بات دل میں پیدا کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جسے بدظنی دل میں پیدا ہو جائے، اور جلد باز انسان بغیر سوچے سمجھے اس بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں، یا آپس میں صحیح طرح ایک دوسرے کی بات کو سمجھا نہ سکنے کی وجہ سے بدظنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدظنی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس وجہ سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہوتا ہے، اور اس حکم کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے، اور ایک دوسرے کے عیب نکالنے کی جستجو میں نہ رہو، ایک دوسرے کے خلاف تجسس نہ کرو، اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی برائیوں کو ذکر فرمایا کہ ان سے بچو، کیونکہ یہ معاشرے کا امن برباد کرتی ہیں۔